آپ کے خیال میں پاکستان تحریک انصاف کو یہ ایکسیپٹ کرنی چاہیے تھی آفر؟ بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے تھی. پہلی تو بات یہ ہے کہ چاہے وہ مئی 9 ہو یا نومبر 26 ہو, اگر پارلیمنٹری کمیٹی بنانی تھی اور اس کی ضرورت تھی تو حکومت کو انیشیٹو لے کے بنا دینی چاہیے تھی. اتنے عرصے تک انتظار کرنے کے بعد وہ پارلیمنٹری کمیٹی کیوں بنانا چاہتے ہیں, جوڈیشل کمیٹی کیوں نہیں بنانا چاہتے؟ بڑا کلیئر ہے کہ اگر کوئی بھی ڈس ایگری کرتا ہے کسی بھی جوڈیشل کمیشن کے سیٹ اپ سے, اس کا مطلب ہے چھپانے کے لیے ہے. اینڈ آئی ہیو آلویز مینٹینڈ علینا کہ مئی 9 حکومت نے یا پی ایم ایل این نے اپنے پولیٹیکل مفادات کے لیے استعمال کیا. وہ کبھی بھی نہیں چاہتے تھے کہ اس کی گہرائی میں جا کے انویسٹیگیشن ہو اور اصل کلپرٹ سامنے آئے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پی ٹی آئی رسپانسبل نہیں تھی, میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ حکومت بالکل ہی کلین چٹ اس کو مل رہی تھی, اس وقت کی حکومت جو بھی تھی مئی 2023 میں. But the reality has to come for everyone to see کہ کس نے کیا رول پلے کیا تھا, کیا کوئی ملی بھگت تھی, کیا جان بوجھ کے ٹریپ کیا گیا تھا, کیا رول تھا پنجاب کی حکومت کا, پولیس کیوں نہیں موو ہوئی تھی. اور خاص طور پر 26 نومبر کے حوالے سے تو بہت ہی سنگین ایک ایشو ہے کہ اگر حکومت کہتی ہے گولیاں نہیں چلی تھی, اگر حکومت کہتی ہے تو کوئی ورکر شہید نہیں ہوا تھا, تو پھر چھپانا کیا ہے؟ پھر کیوں نہیں کمیشن بنا دیتے؟ پھر کیوں ان سوالات کا جواب عوام تک نہیں پہنچ سکتا کہ جی اس دن رات کو اندھیرا کر کے گولیاں چلائی گئی, شہید کیا گیا. پی ایم ایل این کا یا حکومت کا تو ہمیشہ سے موقف یہ رہا ہے کہ 26 نومبر کو صرف محسن نقوی کو دیکھ کے ہی سب ڈر کے بھاگ گئے تھے, ہزاروں ورکرز جو بھی وہاں موجود تھے اور لیڈرشپ بھاگ گئی. تو آئی تھنک میرا تو خیال ہے آؤٹ رائٹ ریجیکٹ کرنا چاہیے. So Zubair sahab, which they've done already, but like you said کہ parliamentary commission again پاکستان تحریک انصاف نے جو مطالبات بھی اپنے سامنے رکھے in written, وہ بھی ایک بڑی چارج شیٹ تھی. حکومت بھی ایکسیپٹ کرتی ہے, پاکستان تحریک انصاف بھی کہتی ہے کہ اس موجودہ حکومت کے خلاف ہماری ایک لمبی چارج شیٹ ہے. سو آپ کے خیال میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جب کہتے ہیں کہ نیک نیتی کے ساتھ وہ ملک کو آگے لے کر بڑھنا چاہتے ہیں آیا یہ مذاکراتی پروسیس, تو اس میں وہ نیک نیتی شامل نہیں ہے, کیونکہ وہ 2014 کے دھرنے کو بھی چاہتے ہیں کہ وہ بھی پروب ہو, 2018 کے الیکشنز بھی چاہتے ہیں وہ کہ وہ بھی منطقی انجام تک پہنچے. یہ تو بڑا سمپل سا میں نے یہ مینٹین کیا ہے علینا کہ حکومت اگر یہ کہتی کہ 2014 کا جو دھرنا ہوا تھا اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے تو بالکل اعلان کرتے اس کے لیے ایک الگ کمیشن بناتے ہیں, مئی 2023 مئی 9 کا الگ کمیشن بناتے ہیں اور نومبر 26 کا الگ کمیشن بناتے ہیں. واٹس رانگ ان دیٹ؟ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ جی دھرنا بہت امپورٹنٹ ہے اور اس کا لازمی ہے کہ جی اس کی سامنے آئے کہ ماسٹر مائنڈ کس نے کیا تھا. بٹ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ آفر اگر پی ٹی آئی ان کو آفر دیتی ہے کہ جی بنا لیں آپ 2014 کے دھرنے پر کمیشن بنا لیں, تو حکومت موو بھی نہیں کرے گی, پہلا سٹیپ بھی نہیں لے گی, بیکاز ان کو پتہ ہے کہ وہ کوئی ایسی چیز نہیں کرنا چاہتی جس سے اسٹیبلشمنٹ ناراض ہو, جس میں ایسی چیزیں سامنے آئیں جس میں اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی اس کو ایکسپوز ہوتے ہوئے ساری قوم دیکھے گی. بیکاز پھر یہ سوال ہوگا کہ اگر اس وقت اسٹیبلشمنٹ یہ کر رہی تھی تو کیا وہ یہ ون آف کیس. زبیر صاحب آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ 2022 میں شہباز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ عمران خان صاحب کی حکومت میں تو بڑا ٹویٹ کیا کرتے تھے, سو کالڈ ڈیفیمیشن امینڈمنٹ ان پی کا وہ جو آرڈیننس آپ کو یاد ہے لے کر آیا جا رہا تھا, بڑے پٹیشنرز کے طور پہ ہمیں ہائی کورٹ میں جاتے ہوئے بھی چاہے نون لیگ ہو پیپلز پارٹی ہو دکھائی دیتے تھے. ایز این انسائڈر, کیونکہ آپ بڑے قریب رہے ہیں ان لوگوں کے, یہ صرف ٹویٹ کرتے تھے یا واقعی میں جو پریس فریڈم ہے اس پر بلیو بھی کرتے تھے؟ میں جو ابھی بالکل آپ کے ساتھ واضح کر دوں کہ ظاہر سی بات ہے کہ اب میں اتنا بیوقوف یا اتنا وہ لیک آف انٹیلیجنس جس کو کہنا چاہیے, انکمپٹنس کہنی چاہیے, کہ مجھے سمجھ ہی نہیں تھی جب وہ ہم بیٹھے ہوتے تھے اور وہاں میٹنگز ہو رہی ہوتی تھی اور شاہد خاقان عباسی تھے, مفتاح اسماعیل تھے, مریم اورنگزیب, مریم نواز, یہ سارے لوگ, خواجہ آصف وغیرہ, اور دھڑلے سے زبردست کہ یہ جی پاکستان کو تباہ کر دے گا, یہ تو میڈیا کی آزادی تباہ ہو جائے گی, اس سے صرف یہ نہیں کہ پاکستان کے عوام کو نقصان ہوگا, اپوزیشن کو نقصان ہوگا, جمہوریت کو نقصان ہوگا, پاکستان کے لانگ ٹرم مفادات کو نقصان ہوگا, اور ٹوتھ اینڈ نیل اس کو اپوز کرنا ہے. یہ باتیں ہوتی. اب آپ وہی والے ان کی صرف ٹویٹس نہیں, ان کی جو سٹیٹمنٹس ہوتی تھی آپ اٹھا کے دیکھ لیں وہ کیا کیا باتیں کرتے تھے. آج ٹوتھ اینڈ نیل ڈیفینڈ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں, آج اتنا بلیٹنٹلی ڈیفینڈ کرتے ہوئے. علینا اگین جو میرے لیے ہے کہ شرمناک بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہر چیز پر جو جمہوریت کے بیسک اصول تھے, دی انڈیپینڈنس آف دی جوڈیشری پر جو پوزیشن تھی,
इंडिपेंडेंट एक इलेक्शन कमीशन पर जो पोजीशन थी, पार्लियामेंट की सोवरेनिटी पर जो पोजीशन थी, या मीडिया की आजादी के हवाले से पोजीशन थी, या एस्टैब्लिशमेंट के रोल इन पॉलिटिक्स के हवाले से जो पोजीशन थी, अगर आपने 100% सब चीज अपनी पोजीशन चेंज कर ली है, तो क्या आपकी क्रेडिबिलिटी रह जाती, क्या आपका लॉन्ग टर्म आपकी। तो जुबैर साहब क्या मजबूरी है वैसे इनकी? मजबूरी एक ही है, मैं कहता हूँ ऑल ऑफ इट एक वजह है उसकी, और वो है इमरान खान। अब इमरान खान की पॉपुलैरिटी अगर बिल्कुल नीचे आ जाती तो ना पीका लॉ की जरूरत होती, ना 26वीं अमेंडमेंट की जरूरत होती, ना ही एक इस किस्म का इलेक्शन कमीशन की जरूरत होती। अब उसकी पॉपुलैरिटी वो समझे थे जब 2022 में आए थे कि जी हम इस किस्म के केसेस बनाएंगे और उसकी पर्सनल उसका जो भी उसकी थी उसके बारे में बातें उछालेंगे कि जी वो इतना फ्लैम पॉइंट या कैसिनोवा थे और इस किस्म की हरकतें करते थे, तो लोग नफरत करनी शुरू कर देते। हालांकि पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ, बल्कि वो बिल्कुल रिवर्स उसका एक रिएक्शन होता है और पॉपुलैरिटी में इजाफा होता चला गया। अब मसला ये है कि सबको ये पता है कि एक तरफ इतने पॉपुलर लीडर हैं बट ही डज नॉट हैव द पावर। हालांकि जमहूरियत जहां भी होती है वहां तो जो सबसे ज्यादा पॉपुलर होता है वो ही सबसे ज्यादा पावरफुल होता है, लेकिन पाकिस्तान में पावरफुल कोई और होता है और पॉपुलर कोई और होता है, और ये एक फाइट होती है जिसमें पिसते हैं पाकिस्तान के अवाम। अब वो कब तक पिसते रहेंगे ये तो एक ऑब्वियसली एक नो वन नोज अबाउट इट। तो इमरान खान को आपने हराया 2 नंबर तरीके से। आपका सर्वाइवल इसमें है कि आप किसी ना किसी तरह से 5 साल पूरे करें विद द बैकिंग ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट, और उसके लिए आपने जो असूल तोड़ना है, जो कुछ करना है, जो भी अनडेमोक्रेटिक अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीजें करनी है, पकड़ दकड़ करनी है, डराना धमकाना करना है, तो आप वो करेंगे। एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस विश कि कुछ इकोनॉमी ठीक हो जाए और कुछ इमरान की पॉपुलैरिटी कम हो जाए, या वो नेचुरल तरीके से पीटीआई फेड आउट कर जाए, एंड देन मे बी दे ब्रिंग बैक कुछ जमहूरियत की कोई बेसिक्स वापस ले